کہ سارا قصور انٹرنیٹ کا ہے؟ کیا سارا قصور جدید ایجادات کا ہے؟ کہ سارا قصور صرف ان کے دوستانے اور ان کے ماحول کا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس میں سب سے بڑا قصور اور سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے وہ ان ماں باپ کا ہے جو بچپن سے ان کو عمل دکھلا رہے ہیں، جو آپ کا دیکھ کر سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر وہ سارے نظام جن کو میں دیکھتا ہوں، وہ سارے نظام جن کو میں نہیں دیکھ پاتا، وہ سارے احساسات جن کو میں محسوس کرتا ہوں، اور وہ سارے احساسات جن کو میں محسوس نہیں کر پاتا، جتنی مخلوقات بنائی سب سے بہتر انسان کو، سب سے افضل انسان کو مخلوق بنایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی، اور اس عقل کی تعمیر و ترقی وہ تعلیم سے ہوتی ہے۔ اسی لیے آج سے 1443 سال پہلے امام الانبیاء خاتم الرسول محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے حکم ہوا وہ حکم یہ تھا کہ اے میرے محبوب، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ میں اپنے احساسات کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے جذبے کو بیان کر رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ کی روح نے پوچھا اے میرے مولا کیا پڑھوں؟ میرا رب کہہ رہا تھا تم اخلاق کے اعلیٰ معیار کو پڑھو، اور میرے رب نے کہا اے میرے محبوب پڑھو میرا نام لے کر، اپنے رب کا نام لے کر۔ میرے نبی نے پوچھا اے میرے مولا میں کیا پڑھوں؟ کہا کہ آپ سچائی کو پڑھو۔ پھر اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ میرے نبی نے پوچھا اے میرے مولا میں کیا پڑھوں؟ کہا کہ ایمان کو پڑھو، اور سچائی کو پڑھو، اور اخلاق کی عمدگی کو پڑھو۔ ورنہ محمد الرسول اللہ کی بعثت سے پہلے دنیا جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گر چکی تھی، دنیا سے انسانیت کا خاتمہ ہو چکا تھا، دنیا میں صرف ظلم بربریت باقی تھی، انصاف عدل کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ میرے نبی آئے، آپ نے دنیا کو ایک سسٹم دیا، ایک نظام دیا، حسن انتظام دیا۔ آپ نے سب سے پہلے انسانیت کو یہ بات سکھلائی آپ اپنے اندر بہترین اخلاق کو پیدا کرو، اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ تمہیں لوگ دیکھ کر تمہاری اقتداء کرنے والے بن جائے۔ ورنہ تو اس سے پہلے محمد رسول اللہ سے پہلے نہ تعلیم کا کوئی تصور تھا، نہ تعلم کا کوئی تصور تھا۔ ظلم کی تو حد تھی کہ اتنا ظلم تھا، اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہوتا، طبیب اور حکیم بننا ہوتا، وہ اپنی زندگی کی پوری غلامی ایک حکیم کی نگرانی میں کر دیتا اور پوری زندگی ختم ہو جاتی۔ جب وہ حکیم، اس کا استاد ڈاکٹر اگر مر جاتا، جب جا کر 2 4 5 لوگوں کی بیچ تیار ہوتی جس میں سے ایک ہاتھ قابل بن کر نکلتا۔ محمد الرسول اللہ آئے، آپ نے تعلیم کا وہ منظم نظام دیا جب تک دنیا تعلیم نہیں جانتی تھی۔ آپ نے اصحاب صفہ پر صحابہ کے مجمع کو بٹھایا۔ آپ کی 23 سالہ زندگی کا مختصر سا لب لباب یہ ہے، آپ نے ایک مجلس میں آپ کی 23 سالہ قلیل عرصے میں 1.25 لاکھ شاگردوں کی جماعت کھڑی کر دی۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں وہ افراد بھی تھے جو بیک وقت عالم بھی تھے، جو بیک وقت مفسر بھی تھے، جو بیک وقت ایک محدث بھی تھے، جو بیک وقت ایک بہترین اکونومسٹ بھی تھے، جو بیک وقت ایک بہترین جج بھی تھے، جو بیک وقت ایک ڈاکٹر بھی تھے۔ ایک انسان کی زندگی میں ساری اوصاف تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا نظام ہے۔ میری بات کا برا مت ماننا۔ 21 صدی کا مسلمان یہ تصور کر رہا ہے کہ ہم نے دنیائے یہودیت کے نظام کی اقتداء کی ہے، ہم دنیائے یہودیت کے نظام کو لے کر اور دنیا کے اندر جدت پسندی آ رہی ہے، اسلام ماڈرنائزیشن کی طرف چل رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔ میرے اکابر علماء نے اپنی جان دی ہے، اپنے جان کے نذرانے دیے ہیں۔ اللہ پاک نے ان مدارس کے ذریعے اور دعوت کے کام کو زندہ فرمایا، اور دعوت کی برکت سے آج منظم مکاتب کا نظام وجود میں آیا۔ ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی، پتہ نہیں آپ کے دیہاتوں میں ہے کہ نہیں ہے، دینیات کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اس لیے کہ وہ اس بات کو عیب سمجھتا ہے کہ مکتب کا بچہ وائٹ کپڑوں میں سفید یونیفارم پہن کر کیوں جائے۔ وہ اس بات کو دنیائے یہودیت کی ایجاد سمجھتا ہے، وہ اجتماعی تعلیم کے نظام کو دنیائے یہودیت کی ایجاد سمجھتا ہے کہ نہیں ہمارا بچہ اسی طریقے تعلیم سے تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگوں، یہ میری آپ کی جہالت ہے، ورنہ آؤ محمد رسول اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو اٹھا کر دیکھو۔ آپ نے دنیا کو نظام دیا ہے، آپ ہی نے دنیا کو علم سمجھایا، آپ ہی نے دنیا کو تعلیم کا معیار دیا، اور آپ ہی نے صدیق اکبر کو بنا کر پورے دنیا کے لیے آپ کی نیابت صدیق اکبر کو سونپی، اور صدیق اکبر نے امامت آپ کے بعد میں آپ کی نیابت فرمائی۔ یہ صحابہ کا مجمع کہاں سے ملا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ مکاتب مدارس جو چل رہے ہیں، یہ میری آپ کی نسل نو کی تعمیر، ان کے ایمان کی بقا، اسلام کے شعار کے لیے محافظین اسی نسل میں سے تیار ہوگے، اور اس کے لیے اسباب اور وسائل۔ امت مسلمہ بے جا اعتراضات کرتی ہے، ارے کیا کرنا بھائی، یہ نوے مولوی آ رہے، انہوں نے تو عجیب لائے، بچہ 2 منٹ 5 منٹ مکتب میں آنے کو لیٹ ہو گیا تو اس کو واپس کر دیا، اس کو بیٹھنے نہیں دیا۔ ہاں، یہ اصول اور ضابطے اسی لیے بنائے گئے کہ مجھے اور آپ کو جو محمد رسول اللہ نے جس نظام کا پابند بنایا تھا، میں اور آپ دوبارہ اس نظام کے پابند بن جائیں۔ ٹائم مینجمنٹ مسلمانوں کے یہاں پر کوئی تصور ہی نہیں۔ مسلمان وقت کو اپنا سرمایہ ہی نہیں سمجھتا۔ سب سے زیادہ ایذائے وقت میں اگر پورے عالمی سطح کا جائزہ لیا جائے تو مسلمان اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، مسلمان اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ حالانکہ جتنی اوقات کی پابندی، میں قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اسلام نے سکھلائی ہے، اتنی دنیا میں کسی مذہب نے نہیں سکھلائی۔ اسی لیے تو 5 وقت کی نمازیں آپ کے لیے اوقات کے تخصص کے ساتھ اور اوقات کی تخصیص کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ظہر کا وقت نکل جائے نماز قضا ہو گئی۔ کیوں نمازیں فرض کی گئی؟ ٹائمنگ کی پابندی کے لیے، اوقات کی حفاظت کے لیے۔ اور آج ہمارے پاس میں سسٹم نہیں ہے۔ 7 بجے کا مکتب، 6 بجے کا 6:30 بجے کا مکتب ہے، بچہ 7 بجے 7:30 بجے جائے گا، 10-15 منٹ میں مولوی صاحب اس کو کیا پڑھائے گے؟ پھر ہماری شکایتیں مولوی صاحب سے ہوتی ہیں۔ ایک تو وقت پر بچہ جاتا نہیں، جب نتائج میں کچھ خامی اور کمزوری آ جاتی ہے تو والدین شکایت کرتے ہیں۔ ہم کو شکایت کا ہرگز حق نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم مدرسے کے مکاتب کے اصول ضابطوں کے مطابق اپنے بچوں کو وہاں پر روانہ نہیں کریں گے، اپنے بچوں کی ہم فکر نہیں کریں گے، تو میرے بزرگوں صرف اساتذہ یا انتظامیہ کی فکر پر آپ کے بچے کی تعمیر نہیں ہونے والی، آپ کے بچے کی تربیت نہیں ہونے والی۔ تعلیم اور تربیت کا بہت زبردست تعلق ہے۔ اللہ کے رسول کا جو نظام تعلیم تھا اس میں تربیت بھی تھی اور تعلیم بھی تھی۔ آج ہمارے پاس میں تعلیم کے انتظامات تو بہت اچھے اور عمدہ ہو گئے، لیکن تربیت سے مسلم معاشرہ خالی ہو گیا۔ میں خاص طور سے پردہ نشین خواتین سے مخاطب ہوں۔ امت مسلمہ کی موجودہ دور کی مائیں آج کی 21 صدی کی ماؤں سے زیادہ بے حس مائیں شاید ماضی کی تاریخ میں کبھی گزری ہو۔ اس سے زیادہ بے حس مائیں کبھی نہیں گزری۔ موبائل تو قیامت برپا کر دیا، ماؤں کو اولادوں کی محبتوں کو ختم کر دیا، ماں والدین اور اولاد کے مخلصانہ تعلق کو برباد کر دیا، اور جو ہے تو اس موبائل کے چکر میں ماں نے نہ بچے کی تربیت کی نہ بچے کی تربیت پر توجہ دی۔ عجیب حال ہے۔ بچے ابھی یہ سارا نظام ہو گیا ماشاءاللہ، جگہ جگہ بچے وائٹ کپڑے، تھوڑا سا بچے کو شعور آیا تو بچہ خود ہی وہ اس کے کام کر لیتا، ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بچے نے دنیا کا کام کر آیا، کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دے تو ماں اس کو سینے سے لپٹتی ہے اور اس کو سینے سے لگاتی ہے اور اتنی تعریفیں اس کی کرتی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اور اگر جب باپ کا بچہ مکتب سے آتا ہے، وہ اس خالق کائنات کے کلام کو پڑھ کر آ رہا ہے، جو سارے نظام کا چلانے والا، جو سارے نظام کا پیدا کرنے والا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا، کلام اللہ سے بہتر کوئی کتاب نہیں، وہ بچہ کلام اللہ کو پڑھ کر مکتب سے آتا ہے، ماں اس کے اوپر ایک بار بھی نظر التفات کو نہیں ڈالتی، محبت کی نظر سے نہیں دیکھتی، جس کی وجہ سے غیر محسوس طریقے سے بچے کے دل سے کتاب، کلام اللہ اور مکتب کی عظمت پامال ہوتی ہے۔ وہی بچہ اگر اسکول میں کوئی کرامت دکھا کر آ جائے تو سارا گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ اب تو مزاج بن گیا، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی کانوینٹس کا، اسکول کا، عصری تعلیمات کا جادو مسلمانوں کے سر چڑھ کر بولنے لگا۔ مغربی تہذیب ان کے سروں پر غالب آ گئی، الہاد ان کے یہاں پر آ رہا ہے، مسلمان پھر بھی غفلت کی نیند پہ سو رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قصور ماؤں کا ہے۔ میں آج کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔
میری بات شاید سخت ہو، میرے جملے سخت لگے، لیکن یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جہاں مائیں بھی اپنی اولاد کی تربیت سے بے فکر ہے، وہیں والد اپنی اولاد کی تربیت سے بے پرواہ ہے۔ جب تو نسل ہاتھ سے نکل رہی ہے، نسل برباد ہو رہی ہے۔ ایک تو نسل جو آج میدانوں پر کام کر رہی ہے، یہ نسل تو ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی نسل جو ان کے گہوارے میں کھیل رہی ہے، جو تعمیر و تربیت کی عمر سے گزر رہی ہے، خدا پاک کی قسم اگر یہ نسل بھی نکل گئی تو اگلا مستقبل میرے آپ کے ملک میں میرے اور آپ کے ایمان اور نسلوں کے ایمان کے بچانے کے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ آج بھی ماؤں کو کہاں فکر ہے؟ کوئی بات نہیں، تربیت کا نظام مسدود ہو گیا، گھر کا نظام، معاشرتی نظام ایک دم درہم برہم ہو گیا۔ بچوں کے سامنے بڑوں کے لیے بد زبانی، بڑوں کے لیے گالیاں، ان کے لیے غیر مناسب جملوں کا استعمال کرنا بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ ہم کیا سمجھتے تربیت کیا ہے پتہ ہے؟ ہم یہ سمجھتے جو بچوں کو سکھلا دو تربیت ہو گئی، ہرگز نہیں۔ تربیت صرف سکھلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب بچہ شعور مند ہوتا ہے 5 سال 6 سال کی عمر سے لے کر اس کے 18 سال تک کے 17-18 سال تک کے، تو یہ اس کی تربیت کی ایج ہوتی ہے، یہ تربیت کی عمر ہوتی ہے۔ تو یہ صرف وہ چیز نہیں سیکھتا جو آپ اس کو سکھلاتے ہیں، بلکہ یہ آپ کے سکھلانے سے زیادہ ان چیزوں کو سیکھتا ہے جو اس کے وہ بچہ وہ سیکھتا ہے جو آپ کو مجھ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ہم سب اس سے غفلت مرت رہے ہیں۔ میں ماحول سنا رہا ہوں آپ کو گھروں کا، عام گھروں کی بات۔ بچے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، تھک ہار کے باپ گھر کو آیا، ماں نے دسترخوان لگایا، بچے بھی ساتھ میں بیٹھے، ماں بھی ساتھ میں بیٹھی، باپ بھی ساتھ میں بیٹھا، یہ دونوں مل کر بیٹھ کر بات چیت ہو رہی ہیں۔ گھر کے اندر بچوں کے سامنے ماں اپنے بچوں کی ماں یعنی بچوں کے باپ یعنی اپنے شوہر سے کہتی ہے، اجی آج تمہارے اماں آئے تھے ہمارے گھر پہ، بڑے عجیب جملے اس کو استعمال کرتی ہے۔ میں ایسے جملے استعمال نہیں کروں گا۔ آج کل کی بہویں جو اپنے ساسوں کے لیے جملے استعمال کرتی ہے وہ بہت خطرناک جملے ہیں۔ پھر شکایت کرتے ہیں ہماری اولادیں باغی ہو گئی، پھر شکایت کرتے ہیں ہماری اولادیں عداوت پر اتر گئی، اولادیں والدین کے ادب نہیں کرتی، والدین کو ان کے اکرام نہیں کرتی، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ ان کو تکلیف پہنچانے والا کس نے بنایا؟ کہ سارا قصور انٹرنیٹ کا ہے؟ کیا سارا قصور جدید ایجادات کا ہے؟ کہ سارا قصور صرف ان کے دوستانے اور ان کے ماحول کا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس میں سب سے بڑا قصور اور سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے وہ ان ماں باپ کا ہے جو بچپن سے ان کو عمل دکھلا رہے ہیں، جو آپ کا دیکھ کر سیکھ رہے ہیں۔ ماں شکایت کرتی ہے، اجی آج تمہارے ابا آئے تھے، آج تمہارے ان کے بچوں کے بڑے ابو آئے تھے، بڑے امی آئے تھے۔ وہ جو جملے آپ ان کے سامنے کہہ رہی ہیں وہ بچے آپ کے جملوں کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ بیٹی ہے وہ بھی سیکھ رہی ہے، بیٹا ہے وہ بھی سیکھ رہا ہے، اور جب وقت آتا ہے لوٹانے کا اس عمر کے اندر جب آپ کے بچوں کے نکاح ہو جاتے ہیں تو بیٹی سسرال میں جا کر وہ گل کھلاتی ہے جس کی نہ آپ توقع کرتے ہیں نہ سسرال والے توقع کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتا ہے جس کو آپ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کس نے دیا یہ ماحول؟ کس نے دیا؟ گھر میں جھوٹ کا ماحول۔ جماعت والے بیچارے اگر گھر پر آ جائے وہ دستک دیتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے آئے ہیں، اللہ بڑے، اللہ کی بات بڑی ہے۔ اب گھر میں یہ آئے تھے تھک ہار کر دکان سے، کاروبار سے، ملازمت سے، اب انہوں نے دیکھا کہ ارے یار میں ابھی گھر میں آیا بھی نہیں، جماعت والے آ گئے۔ اب اس نے کیا کیا؟ گھر میں 5 سال 6 سال کا بچہ تھا، اس بچے سے کہہ دیا جاؤ کہہ دو ابو ابھی آئے نہیں گھر میں۔ اس نے کیا کہا؟ کیا بولا؟ جھوٹ بولا، ابو گھر میں ہیں۔ سب سے پہلا غلط کام، سب سے بڑا گناہ۔ دوسرا تربیت کی لاپرواہی۔ بچے سے کہا کہ جا کر کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے۔ ایک گناہ یہ کیا، خود نے جھوٹ بولا، بچے سے کہلوایا۔ دوسرا غیر محسوس طریقے سے بچے کو یہ تربیت کیا کہ اللہ بڑا نہیں ہے، تیرا باپ بڑا ہے، اللہ کبریائی والا نہیں ہے، تیرا باپ کبریائی والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی کوئی اوقات نہیں، تیرے باپ کے آرام کی اوقات ہے اور تیرے باپ کی اوقات یہ ہے۔ وہ غیر محسوس طریقے سے بچے کو پیغام دیا۔ اب بچے نے تو سنا تھا اور بچے نے جا کر
जमात वालों से सादगी में कह दिया, बचपने में कह दिया, चाहे तो उतनी जुबान से कहा हो कि मेरे अब्बू घर पर नहीं है, लेकिन पता है आपको उस बच्चे ने क्या सीखा? उस बच्चे ने सीखा जो बातें सिखलाई जाती है वो सिर्फ जबान के लिए है, वो सिर्फ अल्फाज के लिए है, वो सिर्फ तर्जमानी के लिए है। हकीकत अमल के लिए क्या है? अमल के लिए बाप का अमल है। कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह के निस्बत पर अल्लाह की दीन की बात को लेकर आएगा, उससे कह दिया जाए बावजूद घर पर होने के कि हम घर पर नहीं है। झूठ का कहना जायज है। बच्चे ने नतीजा निकाला, छोटे छोटे बच्चे झूठ बोलते, माएं उनके सामने बदज़बानी करती हैं, बड़ों के लिए गलत जुमले इस्तेमाल करती हैं, उनके सामने गिबत करती हैं, झूठ बोलती हैं। बच्चों ने उस सब चीज़ों को सीखा और बच्चे बावजूद मकतब में जाने के, बावजूद दीनियात बहुत उम्दा पढ़ने के, इन सारे खुराफात और गुनाहों से पाक नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? कि तरबियत में बिगाड़ है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, पर्दा नशीन माओ बहनों, आज के इस जलसे से, आज के इस मकतब के जलसे से हम इस अज़म के साथ में जाए कि इंशाअल्लाह बच्चे को मकतब में अपने मकतब के उसूल और ज़ाब्तों के मुताबिक रवाना करेंगे। माए घर में बच्चों के साथ में नरमी का मामला इख्तियार करे। जब आपका बच्चा मकतब से आए, चाहे हफ्ते में 2 या 3 बार ही उसको करो, लेकिन जरूर उसकी हौसला अफजाई करो। जब आपको बच्चा अफसुर्दा नजर आए मकतब से आने के बाद, फौरन उसको सीने से लगाओ और 2 जुमले कहो, ए मेरे लाल और मेरे जिगर के टुकड़े, पता है आज तू कहां से कितना बड़ा काम कर कर आया है? हाय, तूने इतना बड़ा काम किया जिसको पहाड़ बर्दाश्त न कर सके, जिसको दुनिया, जिसको खाली के कायनात की कोई मखलूक बर्दाश्त न कर सकी। तूने आज कलामुल्लाह को पढ़ कर आया है। आ मेरे लगते जिगर, तू मेरे सीने से लग जा। तूने दुनिया की सबसे अजीम तरीन किताब पढ़ कर आया है। खुदा पाक की कसम खाकर ये बात कह रहा हूँ, माँ जब अकीदत अज़मत के साथ, इस मोहब्बत के जज्बे के साथ बच्चे को 2 जुमले कहकर सीने से लगाएगी, बच्चा मौत तक मकतब में कभी सुस्ती नहीं करेगा। तरबियत का निजाम नहीं है। माओं के निजाम, हमारे घर का निजाम बिगड़ गया। सोने का निजाम, खाने का निजाम, उठने का निजाम, बैठने का निजाम, कमाने का निजाम, सब तितर बितर है। पूरा माशरा बिखरा पड़ा है, पूरा घराना बिखरा पड़ा है। किसी को कोई परवाह नहीं है। बाप के दिमाग पर तो एक ही भूत, कुछ भी करके 200-500 रुपए रोज लाना है, बच्चों के पेट पालना है, बीवी के तकाजों को पूरा करना है। बीवी के दिमाग पर एक ही भूत, फला बेटे, फला भाई की शादी, फला भांजे की शादी, भतीजे की शादी, उम्दा लिबास, अच्छी सवारी, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छे चादरें। हम सब दुनिया की चाहतों में लग गए और खालिक के कायनात की बनाई हुई मखलूक के धोखे में आकर हम उसकी रजा, उसकी रजा और उसकी बनाई हुई जन्नत को भूल गए। मेरे बुजुर्गों, आज माशरे में हम तमाम को अपने एहसास जिम्मेदारी को पैदा करने की जरूरत है। खास तौर से दीनी तालीम के लिए अपने बच्चों को मकातिब की तरफ रवाना करना, इनकी निगरानी करना, इनकी तरबियत करना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमने सब ये सारी चीजों को पसे पुष्ट डाल दिया और सारी उम्मत एक सरी की टकटकाई लगाए बैठी है। कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे गहवारों में पैदा हो जाएगा, एक सरी की उम्मीद लगाई बैठी है। सारी दुनिया में जुल्म बढ़ता गया, बढ़ता जा रहा है और मुसलमान ये तवक्को कर रहा है कोई सुल्तान टीपू आएगा। मेरे बुजुर्गों, न सुल्तान टीपू न सुल्तान सलाहुद्दीन ये आसमानों से नहीं आया करते, ये लोग माँ की गोद से आया करते हैं। आज माओं के माएं वैसे गोद माओं के मुसलमान बच्चों को मैसर नहीं आते जो अपने सरों पर दुपट्टा रखती है। आज वो गोद से उम्मत मुस्लिमा खाली है जिन गोदों में वजू के साथ बच्चों को जो है तो दूध पिलाया जाता था। आज ऐसी माओं से माशरा खाली है जहां पर माँ अपने बच्चे को तरबियत दिया करती थी। बख्तियार, तू अब पहले अपनी भूख, तुझे भूख अल्लाह के खजाने से आई है। बख्तियार, तू अपने मुसल्ले पर जा, अपनी जरूरत का तकफ्फुल अल्लाह से मांग, अल्लाह अपने खजाने से तेरी भूख को पूरा करेगा। आज माओं की तरबियत का मिजाज नहीं है। माओं ने तो जा बजा बच्चों के यकीन को बाप से जोड़ा, दादा से जोड़ा, नाना से जोड़ा, मामा से जोड़ा, दुनिया और दुनिया के असबाब से जोड़ा। इसलिए तो 5 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के बूढ़े तक एक जैसे दुनिया के टूटने का गम है, अल्लाह के दीन के टूटने का और अल्लाह के रसूल के तरीके के छूटने का गम किसी के सीने में नहीं। आपने भी कभी गौर करा होगा, घर के अंदर कोई कीमती चीज आ जाए, एक 5 साल 7 साल के बच्चे से गलती से वो टूट जाए, सारा घराना उस पर टूट पड़ता है, सारा घराना। क्या आपने कभी गौर किया? वो 8 साल 10 साल का बच्चा जब नमाज छोड़ता है, माँ से कुछ नहीं कहती,
باپ اسے کچھ نہیں کہتا اور سرپرست اسے کچھ نہیں کہتے، وہ بچے نے غیر محسوس طریقے سے اس بات کا اندازہ لگا لیا، اس کے سینے میں بات پیوست ہو گئی، نماز اہم نہیں ہے، دنیا اور دنیا کی چیزیں اہم ہیں۔ جبھی تو مسلمان تاجر کو اللہ کے بلانے پر دکان کا بند کرنا بہت گرا گزرتا ہے، تبھی تو مسلمان کسان کو اللہ کی منادی جب آواز دیتے ہیں ایسے وقت میں نماز کا پڑھنا بہت گرا گزرتا ہے، تبھی تو مسلمان ملازم کو ملازمت کے وقت میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا گرا گزرتا ہے۔ یہ بچپن کا قصور ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس اجلاس سے ہم عزم کر کے جائے کہ ہم مکتب کا بھرپور تعاون کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت پر نگاہیں مرکوز کریں گے، اور تعاون اور مدد، ہم نے ایک ہی بات کو سمجھ لیا، برا تو نہیں لگے گا، ہم سمجھتے صرف چندہ دینا، مال دینا ہی مدد کرنا ہے، ہرگز نہیں۔ میں قسم کھا کر یہ بات کہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کے کام کے لینے میں دنیا کے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری آپ کی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے دین کی نسبت پر مسجد میں، مدرسے میں، مکتب میں اور جو ہے تو دینی کام میں، دینی تحریکات، تنظیمات میں میرا مال لگ جائے، جان لگ جائے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مدد کا کرنا صرف مال کا خرچ کرنا ہے، ہرگز نہیں۔ آپ کی دعائیں بھی دینی کاموں کے لیے، تحریکات کے لیے، مکاتب مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، آپ کی دعائیں بھی مدد ہے۔ آپ کے لیے دو جملے محبت کے بولنا یہ بھی مدد ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو، جو جتنا کام کر رہا ہے اس کو اتنا ضرور سراہو۔ مثال کے طور پہ اس کی مکتب میں ماشاءاللہ میں نے طالب بھائی نے بتایا کہ 8 ہی مہینے ہو رہے ہیں، 8 مہینے میں اتنا بہترین نظام کھڑا کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ ابھی جتنا کام ہو رہا ہے اتنی تعریف ضرور کرو، اس سے زیادہ بھی مت کرو، اس سے کم بھی مت کرو۔ زیادہ کریں گے کام کرنے والے عجب اور کبر کا شکار ہو کر ان کی آخرت برباد ہونے کا خدشہ ہے، کم کرو گے ان کا کام چھوڑنے کا خدشہ ہے۔ جتنے تعریف کے حقدار ہے، جتنے سراہنے کے حقدار ہے، اتنا اس کو ضرور سراہو۔ دوسری چیز، مکتب میں اگر آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو آپ ان کی فیس کو وقت سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ مکتب کی انتظامیہ سے رابطہ کر کر ان سے ان کی دشواریوں کو پوچھو کہ بھی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اب بتاؤ ہمارے لائق اگر کوئی کام ہو تو ہمارے کو بتانا، ضرور بتانا۔ وہ اگر آپ پر کوئی کام ڈالے اس کو بار مت سمجھنا، بوجھ مت سمجھنا، سعادت سمجھ کر جتنی استعداد ہے اتنا کام کرنا۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ پر تقاضا آ گیا 1000 روپے کا اور آپ نے سمجھا کہ میری 1000 کی استعداد نہیں ہے، لیکن آپ کی استعداد 200 کی ہے، 500 کی ہے، 100 کی ہے، جتنی آپ کی استعداد ہے اتنا تعاون ضرور کریں۔ اور اس میں جتنے صاحب استعداد لوگ یہ بیٹھے ہیں وہ تو یہ عزم کریں کہ جب بھی رمضان کے بعد مکتب شروع ہوگا ہم ایک بچے کی ایسا جو فیس نہیں دے سکتے اس کی کفالت کریں گے۔ یہ سارا کا سارا مجمع عزم کرے کہ ہماری مسلم آبادی جتنی ہماری بستی ہے، اس بستی کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کا تعلق مکتب سے نہ ہو، اس کو مکتب سے جوڑنے کی ہم فکر کریں گے سب کے سب۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔